نولن کریک کی سرحد پر جھاڑیوں اور جنگلی پودوں سے ڈھکی ہوئی پہاڑیوں کا سلسلہ دور تک چلا گیا ہے۔ راستے تو راستے برساتی گڑھے تک برف سے ڈھکے ہوئے تھے۔ سردی شباب پر تھی، مگر ایسے موسم میں بھی 9 سالہ ڈینس ہینکس برف کے گڑھوں سے بچاتا بڑی تیزی سے اس راستے پر لپکا جا رہا تھا جو پہاڑی علاقے سے گزرتا ہوا لنکن کیبن کی طرف جاتا ہے۔ اتوار کا دن تھا اور سن 1809 کے ماہ فروری کی 12 تاریخ۔ ڈینس کو شاید اس بات کا احساس بھی نہ ہوگا کہ کڑکڑاتی ہوئی سردیوں کی یہ صبح امریکی تاریخ کا ایک ناقابل فراموش دن بن جائے گی۔ وہ تو بس اس خوشی میں لپکا جا رہا تھا کہ ٹام لنکن اور نینسی کے گھر آج ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے ابراہم لنکن رکھا۔ نینسی ہینکس کی چچا زاد بہن تھی۔ ہینکس نینسی سے چند سال چھوٹا تھا۔ ان دونوں کی پرورش نینسی کے چچا ٹام اور چچی بیسٹی اسپیرو نے کی تھی۔ دونوں بچپن سے بھائی بہن کی طرح رہتے تھے اور اب تک دونوں میں سگے بہن بھائی کی سی محبت باقی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جیسے ہی ہینکس کو نینسی کے ہاں ولادت کی خبر ملی، وہ نومولود بچے کو دیکھنے کے لیے اس قدر بےتاب ہو گیا کہ سردی اور برف باری کی پرواہ کیے بغیر ہی گھر سے نکل پڑا۔ نینسی کو بھی ہینکس اور اپنے چچا چچی سے ایک خاص تعلق خاطر تھا اور اس کی بھی یہی خواہش تھی کہ اس کے ننھے ایب کو یہی لوگ سب سے پہلے دیکھیں۔ جس وقت ڈینس ٹیلوں اور جھاڑیوں کو پھلانگتا ہوا میدان میں پہنچا تو اسے لنکن کیبن کی چمنی سے نیلے رنگ کا دھواں نکلتا ہوا نظر آیا۔ اس نے اپنی رفتار کچھ اور تیز کر دی۔ وہ لومڑی کی کھال کی ٹوپی پہنے ہوئے تھا اور اس کی دم ہوا میں لہرا رہی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ننھے منھے ایب میں کس کی شباہت ہوگی۔ ممکن ہے باپ کی ہو یا شاید ماں کی۔ ویسے تو ڈینس کو چھوٹے بچوں سے زیادہ انس نہ تھا، لیکن شاید نینسی کا ننھا منھا مہمان عام بچوں سے مختلف ہو۔ نینسی کا گھر لنکن کیبن ایک کمرے کا چھوٹا سا مکان تھا۔ کمرے کے آتش دان میں لکڑیاں جل رہی تھیں اور ان کا نیلگوں دھواں چمنی سے نکل کر گاؤں کی سرد فضا میں گم ہو رہا تھا۔ کمرہ آگ کی وجہ سے روشن اور قدرے گرم تھا۔ ڈینس چٹخنی کھول کر کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی نظریں نینسی کے تبسم چہرے پر پڑیں۔ اس کے چہرے پر تھکان کے آثار نمایاں تھے۔ کمزور چہرے کو ممتا کے جذبات نے بڑا دل آویز بنا دیا تھا۔ ڈینس کی نظریں نینسی کے چہرے سے ہٹ کر پہلی مرتبہ ننھے ایب پر پڑیں۔ وہ ایک دن امریکہ کا محبوب ترین صدر بننے والا تھا۔ سال بعد ڈینس ہینکس بوڑھا ہو چکا تھا، لیکن اس کے ذہن سے سردیوں کی صبح کی یاد کبھی محو نہ ہوئی۔ وہ بڑے ذوق و شوق سے ان باتوں کو تخیل کی رنگ آمیزی کے ساتھ بیان کیا کرتا تھا۔ لوگ جانتے تھے کہ ان میں سے بعض اوقات سچے تھے اور بعض زیب داستاں کیے۔ جہان دیدہ لوگوں کی طرح ڈینس اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ ضرور بڑھا دیا کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود لوگ ڈینس کی باتوں سے کبھی نہ تھکتے۔ انہیں ڈینس کی باتیں کبھی نہ بھولتی تھیں۔ جب وہ اپنے مخصوص دیہاتی لب و لہجے میں کہتا، نینسی اپنی بستر پر لیٹی ہوئی تھی، وہ خوش نظر آ رہی تھی۔ ٹام نے آتش دان میں کافی آگ جلا رکھی تھی۔ اس نے ماں اور بچے پر کھال کا بنا ہوا ایک کمبل ڈال دیا تھا۔ باہر کی نسبت کمرے کے اندر سردی ذرا کم تھی۔ چچی بیٹسی اسپیرو بہت مصروف دکھائی دے رہی تھی۔ زچہ بچہ کا سارا کام انہی کے سر پر آ پڑا تھا۔ وہ بہت تندہی سے انتظامات میں مصروف تھیں۔ بچے کے واسطے کپڑے تیار کرنا، اس کے لیے گھٹی کا بندوبست کرنا، ماں کے لیے ہلکی اور زود ہضم غذا کا انتظام کرنا، کتنے ہی کام تھے جو چچی بیٹسی اسپیرو کو کرنے تھے۔ انہوں نے جلدی اپنے ننھے نواسے کے لیے کرتا سی کر اور ایک جانگھیا تیار کر کے پہنایا، پھر اس کو بڑی احتیاط سے موٹے کمبل میں لپیٹ دیا۔ نینسی کے واسطے انہوں نے ایک بوتل میں سے جنگلی شہد نکال کر اس میں بہت سا خشک میوہ ملایا اور آگ پر پکانے کے لیے رکھ دیا۔ اس کے بعد گھر کے دوسرے کام کاج میں لگ گئیں۔ ڈینس نے فرط مسرت سے بچے کو گود میں اٹھا لیا جو چیری کے پھل کی طرح ہو رہا تھا۔ نینسی نے کانپتی ہوئی آواز میں سرگوشیوں کے انداز میں کہا، ڈینس ذرا ہوشیاری سے، تم پہلے لڑکے ہو جسے اس نے دیکھا ہے، کہیں ڈر نہ جائے۔
ڈینس کی گود میں بچہ رونے لگا۔ ڈینس نے اسے بہلانے کی ناکام کوشش کی اور پھر چند ہی لمحوں کے بعد مچلتے ہوئے ایب کو چچی بیٹسی اسپیرو کی گود میں دیتے ہوئے کہا، تو چچی جان، یہ تو بس ساری زندگی روتا ہی رہے گا۔ ڈینس کے الفاظ شاید سچ ہی ثابت ہوتے۔ لنکن کے گھر والے غریب اور سیدھے سادے تھے، اور خاص طور پر ہینس کا خاندان تو نہایت سیدھے اور نیک طبع لوگوں کا خاندان تھا۔ انہیں کبھی اس بات کا وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ بچہ ایک دن بڑا مشہور آدمی ہوگا۔